ورتل القرآن ترتيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین یا رب العالمین. ایک چیز میں تعوذ اور بسملہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی ادائیگی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ماشاءاللہ کافی آپ لوگوں نے بہتری کی ہے، بہتری پر ہیں آپ. یہ جو ہے نا تعوذ میں شیطان یہ جو بھی ہے نا، اس کو کائنڈلی ذرا فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں سٹارٹنگ سے یہ چیز کہتی آ رہی ہوں کہ اس میں آپ نے پاز کرنا ہے. یہ پاز کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کے اندر صفت کون سی ہے؟ توسط، نرمی سختی دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. نرمی سختی دونوں کا امتزاج ہے اور نہ اس کو آپ نرمی سے پڑھ کے جلدی سے پڑھ لیں گے اور نہ ہی سختی سے پڑھ کے کہ اس کی تکرار کو آپ روک دیں. آپ نے توسط کرنا ہے، ایک چیز. دوسرا، جب آپ شیطان تو را کے اوپر تو تشدید بھی ہے. دو چیزیں امپورٹنٹ ہوگی، ایک را کا توسط، اوپر اس کے تشدید. تو کتنا امپورٹنٹ ہے نا یہاں پہ آپ کو ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا. ایک اس کا مخرج ٹھیک ہو، ہونٹ گول نہ ہو. دوسرا، اس کی جو ادائیگی میں توسط ہے وہ قائم رہے. تیسرا، اس کی جو تشدید ہے، دو حرفی آواز جو ہے وہ ود پاز اور اطمینان کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جب ماشاءاللہ سے آپ اپنی تلاوت کا ابھی آغاز تعوذ سے کریں تو سن کے پتہ چلے کہ آپ ماشاءاللہ مخارج اور صفات پر کتنا ورک کرنے والے ہیں. اگر آپ کی تعوذ جو ہے وہی درست نہیں ہو رہی، وہی کسی اینگل پہ نہیں آ رہی، تو نیکسٹ تلاوت جو ہے وہ تو بعد والی چیز ہے، اور وہ بتا دیتی ہے کہ آپ بعد والی پڑھنے والی تلاوت میں کیا کریں گے. آپ سمجھ لیں کہ فیس لک جو ہے نا وہ آپ کی تعوذ اور بسملہ کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے. بتانا ہی نہیں پڑتا کہ میں تلاوت کرتی ہوں، آگے سے کیسے کرتی ہوں، سیکھا کہاں سے ہے، تجوید کورس کیے ہیں میں نے، یہ کیا ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کی ادائیگی بتا دیتی ہے کہ آپ کس لیول کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے تعوذ میں اور بسملہ میں خاص طور پہ جب را کی ادائیگی کریں تو بڑے اطمینان سے اور اچھے انداز میں کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک اپنا کھول لیں جی. سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 10، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. چلے آج ان کو لوں گی میں لیسن میں جو ماشاءاللہ 7 ٹائم اپنے لیسن کو پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل جیسا کہ میں نے بولا تھا نا کہ انفتاح فم جو ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ادائیگی میں تھوڑا سا مبہم سا انداز ہوتا ہے. حروف ایسے جیسے منہ بند کر کے پڑھ رہے ہیں تو حروف کا مخرج جو ہے یا صفات کلیئر نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا انفتاح فم کریں. اور انفتاح کہتے ہیں فتح سے ہے کھولنا، فم کہتے ہیں منہ کو، تو منہ کھول کے ذرا پڑھنا چاہیے. اس کے لیے آپ جہاں پر بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیک سٹریٹ کریں، نیک سٹریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو قرآن پاک اٹھا کے اپنی آئیز کے سامنے کریں، آنکھوں کے سامنے کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک پریشر لگتا ہے، آپ کا زور لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ایسے نہیں پڑھ رہے کہ بس ایسے جیسے ہلکی آواز میں، ہم باقاعدہ ایک تلاوت کے انداز میں سیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا پریشر ہوتا ہے، آپ زور لگتا ہے، جس سے آپ کی آنکھوں پر جو ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر بھی پریشر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آئی سیٹ ویک ہے تو پھر تو اگر نیچے قرآن پڑھا ہوا ہے اور آپ جھک کے دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو کافی ایفیکٹ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے.
اچھا جی. اور بیک اسٹریٹ ہونی چاہیے اور منہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایسے بیٹھنے کا عادی نہیں ہوتا, وہ تھک جاتا ہے, اس کی شولڈر جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں, بیک تھک جاتی ہے, تو آپ پیچھے تکیہ رکھ لیں, ٹھیک ہے. تو لیکن بیٹھنا آپ نے ایسے سیدھے ہو کے, لیٹ کے نہیں پڑھنا. یہ نہیں کہ سائڈ پہ آپ ایسے بازو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت ایسے نہیں ہوتی. یقین مانیں کہ جب میں بھی ایسے بیٹھی ہوتی ہوں تو الحمدللہ ایک عادت بھی ہے, لیکن بے شک میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, آپ مجھے نہیں دیکھ رہے, لیکن میں ہمیشہ الحمدللہ جب بھی میں نے یہ کلاس لی ہے, ایون دو کہ جب میں اپنی تلاوت بھی کرتی ہوں, تو میں کبھی بھی لیٹ کے یا ٹیک لگا کے یا کونی کا سہارا لے کے ایسے نہیں, ہمیشہ اسٹریٹ ہو کے بیٹھ کے پڑھا ہے. چاہے آپ تھک جاتے ہو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ, جب ریلیکس ہو گئے دوبارہ سیدھے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. یہ تلاوت کے لیے آپ کا پوسچر ہے, ٹھیک ہے. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم إن الذين كفروا لن تغني عنهم. شاباش. اب یہ جو لن تغنیہ, اب اس کو انڈرلائن کر لیں کہ اس کو تغنیہ نہیں پڑھنا, غین کو ہلا کے نہیں پڑھنا. اکثر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ غین ساکن جب بھی آتا ہے تو اسٹوڈنٹ جب کیئرلیس ہوتے ہیں تو اس کو پڑھ جاتے ہیں تغنیہ, تو اس کو آپ نے تغنیہ ایسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور عین کا مخرج عنہم, عنہم, ٹھیک ہے. انہم نہیں پڑھنا ہے اس کو. شاباش. دوبارہ سے دیکھتے ہیں اسے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولا أولادهم من الله شيئا. ٹھیک ہے. شاباش. حمزہ کو انڈرلائن کر لیں آپ بھی اور سب لوگ بھی. شیئا میں جو حمزہ ہے اس کو آپ نے سختی سے پڑھنا ہے. جب آپ وقف کریں تو آپ نے یہ نہیں پڑھنا شیئا, یہ بہت دفعہ بتائی جاتی ہیں چیزیں. اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شیئا. یہ جو ہے اس کو آپ نے علیحدہ سے سختی سے آواز سے پڑھنا ہے. دوسری چیز ولا اولادہم, اولادہم کا جو حمزہ ہے اس کو بھی آپ نے ویک کر دیا تھا, اسٹرانگلی پڑھنا ہے سختی سے, اس کو بھی انڈرلائن کر لیں. دوسری چیز آپ نے پڑھا ولا, ولا نہیں پڑھنا, یہ عربی ایکسنٹ نہیں ہے. ہونٹ گول کریں اور پھر آپ واو پڑھیں, تو کیسے آواز آئے گی؟ ولا. ایک ہے ولا اور ایک ہے ولا. فرق نظر آیا, محسوس ہوا؟ جی. تو اب آپ دوبارہ شاباش پڑھیں. ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. نو کو موٹا نہیں کرنا, را ہیوی ہے. وقود النار, نار, نا. وقود النار. شاباش. وَأُولَئِكَ پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہ ہے مد متصل. متصل کہیں گے اس کو, ٹھیک ہے. متصل نہیں کہیں گے, متصل نہیں کہتے, لفظ کی ادائیگی ہے متصل, ٹھیک ہے. ہاں جی. تجوید والا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز بہت کلیئر ہوتی ہے.
چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ عربک ہو، اس کی ادائیگی بہت کلیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، افیکٹ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. كدأب آل فرعون. كدأب آل فرعون. ویری گڈ، شاباش. سب لوگ دیکھ لیں، کدأبی پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. حمزہ ساکن ہے تو سختی سے پڑھیں گے، کدأبی. اچھا، پھر ہے آلی. آل ہم کیا کہتے ہیں؟ آل فرعون کہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا آل فرعون، آل عمران، لیکن دراصل یہ لفظ آلی فرعون ہے، آلی فرعون. لیکن ہم چونکہ اردو میں ایسے کہتے ہیں، تو اس لیے جب ہم عربی میں جب اس کو پڑھیں تو تب بھی ہماری زیر کی حرکت مجہول نہیں ہونی چاہیے، آل فرعون نہیں کہنا. آلی فرعون پڑھیے. آل فرعون. عین واو عو پڑھنا آپ نے. فرعون. فرعون. شاباش. والذین من قبلهم. والذین من قبلهم. ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے اخفا کیا ماشاء اللہ سے، ہیوی اخفا ہے، یہاں پہ آپ نے کافی اچھا پڑھا ہے. كذبوا بآياتنا. كذبوا بآياتنا. فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم الله بذنوبهم. شاباش. اچھا، یہ لفظ انڈر لائن کر لیں سب لوگ، اس میں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے فأخذهم اللہ، ٹھیک ہے. اخا میں خا ہیوی ہے، آہا نہیں پڑھنا اس کو. اور حمزہ کو سختی سے، یہ بھی نہیں فاہذا ایسے پڑھیں گے. یہ لفظ تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن اس کے ہر حرف کو آپ نے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. پھر پڑھیے. فأخذهم الله بذنوبهم. سختی سے نہیں پڑھیں گے، زنو نہیں پڑھنا، نرمی سے. بِذُنُوبِهِمْ. بذنوبهم. بیزو نہیں. لمبا ہو گیا. ہاں جی. بذنوبهم. زبان کی نوک سامنے دانتوں کو لگے، ذو کی آواز آنی چاہیے. بِذُنُوبِهِمْ. بذنوبهم. واللہ شدید العقاب. والله شديد العقاب. شدید العقاب. شديد العقاب. عین زیر عی، عقاب. عقاب. بارک اللہ فیک. شاباش فریدہ باجی، بہت اچھا پڑھا آپ نے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. تو ہا کا جو حرف ہے وہ تھوڑا کم ہے، اس کو اور تھوڑا ڈیپ کریں. وتحشرون. قل للذين كفروا
تغلبون میں جیسے آپ کا پیچھے ایک ورڈ گزرا ہے، اس میں جیسے میں نے غین ساکن کی بات کی تھی کہ غین ساکن نہیں ہلنا چاہیے، اس طرح اسٹوڈنٹ اس میں بھی ہلا دیتے ہیں، ستغلبون، تغلبون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کتنا جماؤ سے، کتنا اس کو اطمینان سے پڑھا ہے، ستغلبون اینڈ لن تغنی، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ورڈ بھی انڈر لائن کر لیں، اس کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ پڑھتے ہوئے جب آپ روانگی میں ہوتے ہیں تو آپ کا حمز کم ہو جاتا ہے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم، ٹھیک ہے؟ چلیں، بارک اللہ فیک۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، جی قد كان لكم آية في فئتين التقتا۔ شاباش۔ اب یہ دیکھیں قد کان، قاف پہلا تو ہیوی ہے، دوسرا ہیوی نہیں ہے، وہ باریک ہے، آپ نے دوسرے کو ہیوی کر دیا، قد کان پڑھ دیا، تو اس کو آپ دیکھ لیں دھیان سے، یہ دو لفظ دوبارہ پڑھیں، قد کان، قد كان، دوسری چیز فی فئتین التقتا، في فئتين التقتا، دو چیزیں اس میں، فئتئی، فئہ، دیکھیں پیچھے گزرا تھا نا شیء، حمزہ کو میں نے علیحدہ پڑھایا، یہاں پر بھی فیہ نہیں پڑھنا، اور جو اسٹوڈنٹ دھیان سے لیکچر نہیں سنیں گے وہ یقیناً انہی الفاظ کو غلط پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے فئتین التقتا، تا باریک، تقتا، فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة تقاتل في سبيل الله، شاباش، دوبارہ سے اخفا کو باریک کرتے ہوئے، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، ویری گڈ، شاباش۔ دو چیزیں سب لوگ نوٹ کر لیں ان الفاظ کے اندر جو مسٹیکس میں آ جاتی ہیں، کافرہ، کیا باریک ہے، فی باریک ہے، لیکن را ہیوی ہے، تو آپ پڑھیں گے کافرۃ یرونہم، یرونہم، تو یہ دیکھ لیں، یرو اور توئی، اس میں جو ادغام ہے وہ آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے۔ اب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، ایک اور چیز ہے اس میں، وَأُخْرَى، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ خواہ کی ادائیگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیوینس سے اور اس کا حمز سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دوبارہ یہاں سے پڑھیں، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، ویری گڈ، شاباش۔ پھر سے دیکھتے ہیں اس کو، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، یہ جو ہے رأیل، اس میں رأي العين،
را کو ہیوی رکھنا ہے آپ نے، اور حمزہ ساکین ہے، اس کو آپ نے سختی سے پڑھنا ہے. رأی العین. رأي العين. ٹھیک ہے جی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. والله يؤيد بنصره من يشاء. اچھا، واللہ میں آپ کے اللہ کا نام جو بھی مکمل ہیوی نہیں ہے. یؤیدو، اس میں یا جو ہے مشدد ہے، لیکن اتنی سختی نہیں ہوگی کہ طرف لسان جو ہے وہ دانتوں سے لگے اور اس میں زا کی آواز ہے. ٹھیک ہے. یؤیدو بنصری. چونکہ را کے نیچے زیر ہے تو اس میں تکرار اس طرح نہیں ہوتی، نہ یہ ہیوی ہوتا ہے، تو ہم اس کو بنصری نہیں پڑھیں گے، اس لیے دوبارہ پڑھیں اسے. استاد کو پورا کر رہی تھی تو خراب ہی ہو گیا. ہاں جی، شاباش، پھر پڑھیں. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. کل والی مسٹیک دوبارہ آ گئی ہے. لأولي الأبصار. شاباش. یہ جو واو ہے یہ حذف ہے، یہاں پہ سائلنٹ لیٹر ہے، یہاں پہ کوئی حرکت اور علامت نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھنا. دوسرا لعبرہ. لعبرہ عین زیر عی، اور عبرہ را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. اس کو دوبارہ پڑھیں یہاں سے. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو جیسے عین ہے یا ہا ہے، جس طرح سے مخصوص حروف ہیں جن کے مخارج ابھی تک وہ بہت ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی ابھی ان کے مخارج جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ پہ نہیں آئے. وہ اسٹوڈنٹ اکثر جو ہیں تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں، ہم سے پڑھا نہیں جا رہا. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جتنی تبدیلی اور جتنی بہتری ابھی آ چکی ہے، کیا پہلے ہماری تجوید میں اتنی ہے تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس لیول تک پہنچایا ہے تو انشاءاللہ جو کچھ حروف رہ گئے ہیں ان کے مخارج بھی درست ہو جائیں گے، اور اس بات کو لے کے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بس اپنی اس بہتری کو دیکھیں. وہ ایک امام صاحب ہیں جو بڑی پیاری بات، اکثر وہ چیز بڑی موٹیویٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی علمی بات معلوم ہوتی ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں. اس الحمدللہ اور حمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس علم میں اور اضافہ دیتے ہیں. تو یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جتنا مجھے علم حاصل ہوا ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جتنا بھی میں سیکھ رہی ہوں یا کوشش کر رہی ہوں وہ اس نتیجے میں مجھے وہ بھی حاصل ہو جائے گا جب میں شکر ادا کرنا شروع کر دوں گی، بجائے کہ کوئی مایوسی والے کلمات بول کے میں اس طرح کی بات کروں کہ ڈسہارڈ ہونا شروع ہو جاؤں. ہاں جی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. زين للناس حب الشهوات. شاباش. آپ نے بھی جب یا پڑھا تو اس میں زُج کی آواز آئی ہے. میں نے مخرج کے بارے میں بتایا تھا جب میں نے یہ مخرج کروایا تھا، اور میں نے اس کی پریکٹس بھی کروائی تھی، لیکن پھر ہو جاتی ہیں چیزیں اوپر نیچے. یہ زبان کا جو سینٹرل ہے نا، جو نوک کی بیک پہ ہے پارٹ، وہ تھوڑا سا اوپر لگتا ہے. پھر اس تھوڑے پارٹ کو آپ جتنا بھی دباتے ہیں نا وہ کبھی بھی زا نہیں بنتا. جب آپ زبان کی سائڈز بھی اوپر تالو سے لگاتے ہیں دبا کے، تو پھر اس میں ہلکا سا بھی دبائیں گے تو زا آ جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جو کر جاتے ہیں ماشاءاللہ وہ امپروو کر لیتے ہیں. تو یہ ہے زُیِّنَ. اب میں اس کو اچھے سے دبا رہی ہوں بٹ اس میں زا نہیں آ رہا. زُیِّنَ لِلنَّاسِ. اس کو دوبارہ پڑھیں. زين
الناس حب الشهوات ابھی بہتر ہو گیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. ذہبا نہیں پڑھیں گے، ذہب قلقلہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر یہ ورڈز تھوڑے سے ہیں. والقناطیری، توئی نہیں پڑھیں گے ہم اس کے. توئی پڑھا تو ایسے لگا جیسے آپ نے واو بھی ساتھ میں ایڈ کر دیا، کیونکہ آ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے اس کی تفخیم میں تھوڑی کمی آئے گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کی تفخیم کو برقرار رکھیں گے تو اس میں پھر واو ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. اچھا، ذی المقنطرة من الذهب. والقنا سے باجی کہاں سے پڑھ؟ والقنا والقناطير المقنطرة من الذهب. اچھا، یہاں سے تھوڑا جلدی پڑھ رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. حرث نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو کیا پڑھیں گے؟ والحرث. حرث. والحرث. اور والانعام. والانعام. ابھی بہتر پڑھا گیا. ٹھیک ہے، پہلے جیسے آپ نے عین کو حمزہ سے شروع کیا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، عین کی ادائیگی ایسے شروع کرتے ہیں جیسے حمزہ پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل سافٹ ہے، تو اس کو حلق سے پڑھنا ہے. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. ٹھیک ہے، اب یہ حس اور حرف اور حب، اس میں دیکھیں دو جو ہیں پیش کے ساتھ ہیں، ایک زبر کے ساتھ ہے، لیکن ان الفاظ کے اوپر آپ کا ہا جو ہے وہ ہمز کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے سے ادائیگی ہونی چاہیے. اور انعام عقاب، اس میں عین کا جو مخرج ہے وہ واضح ہونا چاہیے. اور اسی لیسن میں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ اور بِذُنُوبٍ. اب یہ وہ ورڈز ہیں جن کو میں پرومیننٹ کر رہی ہوں، بٹ جو لیکچر دھیان سے نہیں سنے گا وہ انہی الفاظ کے اندر آ کے پھر مسٹیک کر رہا ہوگا، خاص طور پہ واٹس ایپ والے. چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے 14 آیت تک ہم لیسن کافی رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ جو نیکسٹ آیت پڑھ کے ہم اپنا تھیوریٹیکل ورک میں آپ آ جائیں. نیکسٹ قسم جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے.
لاسٹ پارہ میں اس کی جو مثالیں آتی ہیں اس میں کافی یہ مدد دیتی ہے یہ قسم. اسٹیٹمنٹ لکھیے سب سے پہلے اپنے رجسٹر پر شاباش. قسم نمبر 9 ہے را ساکن ما قبل کسرہ. ٹھیک ہے، اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ذہن میں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اور ما بعد حروف مستعلیہ آ گیا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ دو چیزیں آ گئی اب اس کے اندر. ایک ما قبل کسرہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ را ساکن ہے ما قبل کسرہ، اس سے پہلے ایک زیر آ گئی ہے. اب آپ تو دیکھیں گے اچھا یہ تو را باریک پڑھا جانا چاہیے، بٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ما بعد بتایا تھا نا میں نے کہ بعد میں را ساکن کے بعد میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ حروف مستعلیہ ہے، حرف مستعلیہ ہے، یعنی کوئی ہیوی لیٹر آ گیا ہے. تو اب را کیسا پڑھا جائے گا؟ یہ را بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ را کے بعد جو حرف آیا ہے وہ صاد ہے، وہ قاف ہے، وہ کوئی بھی ہیوی لیٹر ہے، وہ طا ہے. اس ہیوی لیٹر نے را کو موٹا کر دیا. تو جو اس سے پہلے زیر تھی نا، اس نے اس کا ایفیکٹ قبول ہی نہیں کیا. اس موٹے حرف نے را کو اپنے ساتھ ہیوی کر دیا. ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی را ہیوی ہے. کیسے؟ قرآن پاک میں آتا ہے میر صاد، آخری پارہ میں یہ لفظ آتا ہے میرو، میم زیر را میرو. اب دیکھیں را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے نا، ما قبل کسرہ ہے، لیکن ما بعد کیا آ گیا ہے؟ صاد، موٹا لیٹر آ گیا. تو اب یہاں پہ میر صاد نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ میر صاد. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے فا زیر را فر قاف زبر قا تا ساکن، تو یہ بنتا ہے فر قہ. اب دیکھیں فی، فا زیر فی، را ساکن یعنی را ساکن ما قبل کسرہ، بٹ ما بعد کیا آ گیا؟ قاف ہیوی لیٹر. اس وجہ سے یہاں پہ ہم پڑھیں گے فر قہ، فر قہ. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے اکثر کہ یہاں را کیسا پڑھے، لیکن یہ 9ویں قسم ہے، یہ بھی بہت آسان ہے، اور اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ را جو ہے ہیوی پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اسٹیٹمنٹ کیسے آئے گی؟ را ساکن ما قبل کسرہ، ما بعد حرف مستعلیہ. سمپل. دو چیزیں، پہلے کسرہ آ گئی ہے، بعد میں مستعلیہ حرف آ گیا. تو مستعلیہ حرف نے اس را کو موٹا ہی رکھنا ہے، کسرہ کا کوئی ایفیکٹ نہیں اس پر ہوگا. جی اب بتائیں یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں انشاءاللہ پک جو ہے وہ سینڈ کر دوں گی ابھی. آج الحمدللہ ہماری 1 to 9 جو ہے وہ را کی اقسام جو ہے ہو چکی ہیں. جی قرطاس، جی بالکل بھی یہ بھی لفظ ہے. اب دیکھیں قرطاس جو ہے یہ را ساکن سے پہلے تو زیر ہے، لیکن اس کے ما بعد کیا ہے؟ طا، ہیوی لیٹر ہے. تو یہاں پہ قرطاس پڑھیں گے ہم، قرطاس نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، چلیں جی الحمدللہ آج ہمارا ورک جو ہے کمپلیٹ ہوا. آپ نے 14 آیت نمبر تک جو ہے وہ اچھے سے لیسن یاد کر لینا ہے. اور کیا آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا؟ تو آج ہمارا لیسن ہو گیا الحمدللہ سے 14 تک. آپ کی سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اس کو آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے، تطبیق ضرور کرنی ہے، اور جو ورڈز میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروائے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اور پلس آپ کی جو را کی اقسام میں، را کی تفقیم میں آج میں نے آپ کو 9ویں قسم پڑھائی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. میں نے گروپ میں آپ کو تصویر بھی سینڈ کر دوں گی، اچھے سے یاد کر لینا آپ نے. اور بس الحمدللہ سے یہی آج کی آپ کی چیزیں ہیں، اس کو آپ اچھے سے کر لیجئے گا، اور گروپ میں ایکٹیو رہیں، آن لائن بھی ایکٹیو رہیں. مشکلات اور اس طرح کی جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں یہ قربانی مانگتے ہیں. یہ علم جو ہے یہ قربانی مانگتا ہے. انبیاء نے بھی قربانی کی تھی، ان کے بعد آنے والے جو صالحین تھے لوگ انہوں نے بھی قربانیاں کی ہیں. اور آج اگر ہم اس علم کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم یہ سوچیں ہماری دنیا کے کام بھی چلتے رہے، ہمارا قرآن بھی چلتا رہے. نہیں، آپ کو دنیا کے کاموں میں کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی، تب قرآن جا کے آپ کو آئے گا. بس وہ قربانی تھوڑی بہت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ قرآن بھی چل رہا ہے، دنیا بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اوپر نیچے چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہی ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہماری. چلے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو دوسروں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے فائدہ مند بنائے.
اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے سینے میں محفوظ رکھے، اس دنیا سے جانے کے بعد اس علم کو ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے یہ باعث وراثت بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔